پتنگ کی جو ڈور ہے وہ روڈ پہ کہیں سے کسی کی پتنگ کٹ گئی اور وہ اپنی ڈور کھینچ رہا تھا، وہ نظر تو نہیں آتی ہے اتنی سپیڈ میں، تو ویسے ہی نظر نہیں آتی. تو جیسے ہی نوجوان نے اس پورشن کو کراس کیا تو وہ اس کے گلے پہ پھر گئی. وہ موٹر بائک سے گرا، پھر اٹھا، لیکن چونکہ وہ شارک تو کٹ چکی ہوئی تھی تو تھوڑی دیر ہی وہ سسٹین کر سکا، پھر وہ نیچے گرا اور بالکل اس کا خون اس طرح بہہ رہا ہے جس طرح کوئی بکرا ذبح کیا جاتا ہے. اور یہ سی سی ٹی وی کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے، کوئی بھی درد دل رکھنے والا انسان یہ ویڈیو دیکھ نہیں سکتا. پتنگ بازی کے حوالے سے سخت قسم کی قانون سازی ہونی چاہیے. ویسے تو پنجاب گورنمنٹ نے اسے بین کیا ہوا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے، لیکن یہ قانون سازی سخت ہونی چاہیے. اور اس میں ایک چیز ایڈ کی جائے کہ ان بچوں کے ماں باپ کے اوپر بھی ایف آئی آرز کٹنی چاہیے جن کے بچے اتنے دیدہ دلیر ہو کر لوگوں کے بچوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. اس جرم کو ناقابل ضمانت ہونا چاہیے انیشلی. ویسے تو قابل ضمانت زیادہ تر جرائم ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ صلح صفائی کی طرف بھی معاملات چلے جاتے ہیں. یہ ناقابل ضمانت ہونا چاہیے جب تک اسٹیبلش نہ ہو جائے کہ اس نے یہ جرم کیا یا نہیں کیا، اس کے بعد سزا بھگت نہ لے، اس کو باہر نہیں آنا چاہیے اور ان کے ماں باپ کو بھی اندر گھسایا جائے. پھر کوئی ماں باپ غلطی سے بھی اپنے بچوں کو گھر کی چھت کے اوپر چڑھ کے یہ کام نہیں کرنے دیں گے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 24 مارچ 2024 کو بمطابق 13 رمضان المبارک 1445 ہجری ہمارا یہ سنڈے کا پبلک سیشن نمبر 139 ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ کے یہ ریئل ٹائم جو کوسچنز ہیں یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر آج سے آلموسٹ 2 دن پہلے فیصل آباد میں ایک بڑی المناک موت ہوئی ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ میں سے اکثر لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی. انتہائی دردناک ویڈیو ہے. فیصل آباد میں ایک نوجوان اپنے موٹر بائک کے اوپر جا رہا تھا اور پتنگ کی جو ڈور ہے وہ روڈ پہ کہیں سے کسی کی پتنگ کٹ گئی اور وہ اپنی ڈور کھینچ رہا تھا، وہ نظر تو نہیں آتی ہے اتنی سپیڈ میں، تو ویسے ہی نظر نہیں آتی. تو جیسے ہی نوجوان نے اس پورشن کو کراس کیا تو وہ اس کے گلے پہ پھر گئی. وہ موٹر بائک سے گرا، پھر اٹھا، لیکن چونکہ وہ شارک تو کٹ چکی ہوئی تھی تو تھوڑی دیر ہی وہ سسٹین کر سکا، پھر وہ نیچے گرا اور بالکل اس کا خون اس طرح بہہ رہا ہے جس طرح کوئی بکرا ذبح کیا جاتا ہے. اور یہ سی سی ٹی وی کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے، کوئی بھی درد دل رکھنے والا انسان یہ ویڈیو دیکھ نہیں سکتا. ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا انہوں نے. وہ تو حادثاتی موت مر گیا، شہادت کی موت ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، اس کے لواحقین کو صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے. لیکن یہ بہت بڑا پیغام ہے ہماری ریاست کے لیے، عوام الناس کے لیے، اور یہ تو ان درجنوں واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جو آپ کو ویڈیو پہ نظر آ رہا ہے. ورنہ یہ جو بسنت کے مہینے ہوتے ہیں، یہ مارچ اپریل، جن میں ذرا ہوا بھی سازگار ہوتی ہے، صرف لاہور سٹی کے اندر درجنوں میں واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. کوئی اکا دکا بندہ ہی ہے کہ جو بچ جائے، جس کو زیادہ گہری نہ چوٹ آئی ہو، ادروائز اس جگہ پہ تو ہلکی سی بھی ڈور پھر جائے. ایون یہ ڈور آپ آئی سی یو میں رکھ کے بھی کسی کے اوپر پھیرے نا تو وہاں پہ بھی موجود ڈاکٹر سے نہیں بچا سکتے، کیونکہ شارک کٹ جائے تو اس میں تو یہ چکر ہی نہیں کہ آپ نے ٹائملی مریض کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا، وہ تو وہیں ختم ہو گیا، کیونکہ اتنا بلڈ لاس کر جاتا ہے کہ اس کی ریکوری ممکن ہی نہیں تھوڑے سے وقت کے اندر. اور پھر جب یہ شارک کٹتی ہے تو پھر یہ تو آپ کو پتا ہے اسٹیچ فارم میں ہوتی ہیں، اتنی دور چلی جاتی ہیں کہ انہیں جوڑا ہی نہیں جا سکتا، اتنی دیر میں بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ ویڈیو رات کو مجھے ہمارے اکیڈمی کے ایک بھائی نے دکھائی تو میں کام کیا، میں نے کہا کل ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ٹاپک بنا کے کرنٹ افیئر کے طور پر ضرور ڈسکس کریں، تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو کہ یہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. بسنت کے نام کے اوپر، پتنگ بازی کے نام کے اوپر، اسے کئی ایک ہمارے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے اینکرز حضرات بھی اسے پاکستان کا کلچر بنا کے پیش کر رہے ہیں. ضرور کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی جانیں آپ لوگ نہ لیں. آپ نے جو کچھ کرنا ہے ایک دوسرے کی گردنوں کے اوپر پھیریں، لیکن شہری علاقوں کے اندر جہاں آلموسٹ 8 سے 10 سال پہلے کا سپریم کورٹ کا ڈیسیژن موجود ہے کہ یہ پتنگ بازی جو ہے یہ بین ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی بین ہے، یہ سب کچھ غیر قانونی ہو رہا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز سامنے آ رہی ہیں، ان کے بعد اس کا کوئی سولوشن بھی کرنا چاہیے. جانے والا تو دنیا سے چلا گیا، اور یہ نوجوان لڑکا، اس بچے کی تو رمضان کے بعد شادی ہونے والی تھی، اور آپ دیکھیں کہ اس کی ماں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی.
اس کی ہونے والی بیوی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. یہ تکلیف کوئی یعنی ہم تو صرف ویڈیو دیکھ کے پریشان ہو گئے ہیں، جن کے اوپر واقعتاً یہ تکلیف گزری ہے اس کا کوئی احساس کر سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ اس ماں کے بچے کا جو قاتل ہے وہ بھی کسی دوسری ماں کا بچہ ہی ہے جو اس قسم کی اوٹ پٹانگ ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہے. تو میں نے بڑی برین سٹارمنگ کرنے کے بعد 10 نکاتی ایک ایجنڈا آپ کہہ لیں، اسے آپ کاؤنٹر نیریٹو کہہ لیں، 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں تیار کیا. میں ایک ایک کر کے ڈسکس کروں گا تاکہ اس ایشو کو کسی طریقے سے ایڈریس کیا جا سکے. یہ اب سمجھ لیں موت کی ڈوریاں ہیں جو کہ پھر رہی ہیں، جن میں نہ قاتل کو پتا ہے کہ اس نے کسے قتل کیا اور نہ مقتول کو پتا ہے کہ اس کا قاتل کون ہے اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. بے گناہ لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید ہو رہے ہیں. تو یہ 10 پوائنٹس میں ایک ایک کر کے ڈسکس کروں گا، مختصر سے ہیں لیکن اس کے ذریعے ہم اپنے بڑوں تک ایک میسج پہنچا سکتے ہیں کہ اب اس ایشو کو ایڈریس کیسے کرنا ہے. ان 10 پوائنٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے کروں کہ لوگ دوسرے لوگوں کی جان لینے کو اتنا آسان سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے حضور یہ بہت بڑا جرم ہے. سورۃ المائدہ میں وہ مشہور ترین آیت ہے جو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا اور اسی کی کنٹینیوشن اس امت میں بھی ہے کہ جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا. انسان کی بات نہیں ہو رہی، جان کی. جان کی بات اس لیے ہوئی کہ کوئی کافر مسلمان کا فرق بھی نہ کرے. جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا سوائے 2 استثناء کے، یا تو وہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، یا پھر فساد فی الارض کرنے والا شخص وہ بھی ظاہر عدالت کے تھرو. یہ 2 ایکسیپشنز چھوڑ کے جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں. اور پھر سورۃ النساء میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ جس نے ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے، ہمیشہ کی. سنن نبی داؤد میں اس کو سپورٹیو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 گناہ ایسے ہیں جو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. ایک اللہ کا حق ہے، شرک والا معاملہ، وہ سورۃ النساء میں 2 دفعہ آیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. قیامت کے دن اگر کوئی شرک کی حالت میں پہنچا، دنیا میں توبہ کر لی تو وہ تو معافی ہے، اس کے سوا جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا. اور ابو داؤد میں دوسرا گناہ آیا حقوق العباد سے متعلق، وہ ہے ایک مؤمن کا قتل ناحق، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا. لہذا سورۃ النساء کی آیت پلس ابو داؤد کی حدیث مل کے ہمیں اس رزلٹ پر پہنچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ شرک کے بعد اگر کوئی گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے وہ قتل ناحق ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. ایک حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، اس میں ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. وہ حقوق اللہ کے معاملات میں سے ہے، جو بندوں کے حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. اور وہ حدیث تو ابو داؤد میں تھی، اور یہ والی حدیث جو ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. پھر جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کی حرمت اپنی جگہ ہے، لیکن ایک مؤمن کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. اس قدر بڑھ کر ہے کہ جامعہ ترمذی میں ایک روایت ہے، اس کی سند میں کلام ہے لیکن اسے سپورٹیو حدیث بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک مؤمن کو ناحق قتل کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ ساری مخلوقات ایک طرف ہیں، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا ایک مؤمن کے قتل ناحق کے بدلے میں. اور بخاری میں حضرت عمر کا وہ فتویٰ موجود ہے، جب انہیں پتا چلا کہ گاؤں کے کچھ لوگوں نے مل کے ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا ہے تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ اگر یہ پورا گاؤں بھی اس قتل میں ملوث ہوتا میں پورے گاؤں کو قتل کروا دیتا، قتل کے بدلے قتل میں. ظاہر ہے اس میں تو زندگی چھپی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے.
اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے تاکہ تم بچ جاؤ. باقی گناہوں میں تو کہا گیا کہ ایک دوسرے کو معاف کر دو, لیکن قتل کے مقدمے کی پیروی کا حکم ہے کہ قتل کے بدلے قتل کروایا جائے عدالت کے تھرو. یہاں معافی کو ڈسکریج کیا گیا, اگرچہ ایک آپشن سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے کہ اگر ورثاء معاف کرنا چاہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ قتل کے بدلے قاتل کو معاف کیا جائے, بلکہ اس کو سزا دی جائے, جس طرح آپ سعودیہ میں دیکھتے ہیں ہوتی ہے. اس لیے وہاں دیکھ لیں انسانی جان کی ایک عزت ہے, حرمت ہے. یہاں تو تماشا لگایا ہوا انہوں نے. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا. جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹے گا, اس حال میں کہ اس کی اپنی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا, وہ خون تازہ ہو جائے گا, اور مقتول نے اپنے قاتل کو پکڑا ہوگا گھسیٹتا ہوا اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا یا اللہ آج مجھے انصاف چاہیے کہ اس نے مجھے کیوں نہ حق قتل کیا دنیا کے اندر. تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, لوگوں نے اسے بڑا ہلکا سمجھ لیا. اس طرح کی کئی ایک احادیث ہے جو اس طرح کے مواقع کے اوپر میں سناتا رہتا ہوں. لیکن اب آ جائیں اس 10 علمی پوائنٹس کی طرف, 10 نکاتی ایجنڈے کی طرف, یا کاؤنٹر نیریٹو کہہ لیں. ایک ایک کر کے میں اسے ڈسکس کرتا ہوں, لیکن پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. علمی پوائنٹ نمبر 1, اگر ہمارے ملک میں یہ بسنت اور پتنگ بازی والا معاملہ اتنا ہی ناگزیر ہو چکا ہے کلچر کے نام کے اوپر, یا ایک لوگوں کے لیے انجوائمنٹ کے طور پر, ہم اس کے اوپر کوئی شریف فتویٰ نہیں لگاتے. میں ان مولویوں کی طرح نہیں ہوں کہ اسے وہ کسی ہندوانہ رسم سے جوڑ کے تو کوئی فتویٰ بازی کرنا شروع کرتے ہیں. وہ معاملات جو ہے نا وہ ان لوگوں کی جذباتی ڈاکٹرن ہے, ہر چیز کو کسی کے ساتھ جوڑتے ہیں. ظاہر ہے یہ باقی گیمز کی طرح ایک گیم ہے, تو اس کے آداب ہیں کھیلنے کے. جس طریقے سے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو اس کے آداب ہیں. اب یہ تو بڑا ظلم ہے کہ آپ اگر محلے کے اندر ایسی جگہ کے اوپر کرکٹ کھیلنا شروع کر دیں ہارڈ بال کے ساتھ کہ جہاں پہ کسی کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے, شاٹ لگانے کے بعد کوئی شیشہ ٹوٹ جاتا ہے, یا کوئی اور کسی بچے کے سر پہ وہ اتنا وزنی بال لگ جائے, وہ تو بڑے بندے کو بھی لگ جائے کن پٹی کے اوپر, تو ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو یہ تو بڑی زیادتی ہے. اس کی وجہ سے کرکٹ تو غلط نہیں ہوگی, آپ نے اسے کنٹرول انوائرمنٹ میں کھیلنا ہوگا. اسی لیے وہ نیٹ والا معاملہ بھی کیا جاتا ہے, گراؤنڈز کے اندر یہ گیمیں کھیلی جاتی ہیں. تو پتنگ بازی بھی اگر کرنی ہے تو کنٹرول انوائرمنٹ, گورے نے آپ کو یہ سارا سلیقہ سکھایا ہوا ہے. وہاں آپ دیکھ لیں ساحل سمندر کے کنارے کنٹرول انوائرمنٹ ہوتی ہے, ایک مختصر سی ڈور کی لینتھ ہوتی ہے, اور لوگ اپنی اپنی پتنگیں اڑا رہے ہوتے ہیں, کسی کی کوئی گردن نہیں کٹتی. ظاہر ہے کہ جتنے لوگ ہیں وہ وہاں پہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ اس وقت کنٹرول انوائرمنٹ میں سب کچھ ہو رہا ہے, تو ایک دوسرے کے ساتھ احتیاط والا معاملہ کرتے ہیں. ویسے بھی کوئی موٹر بائک پہ تو وہاں سے گزر نہیں رہا ہوتا. یہاں پہ بھی اگر کسی نے کرنا ہے تو کوئی ایک دن مخصوص کریں, گراؤنڈ کے اندر آ کے لوگ پتنگ بازی کر سکتے ہیں. کوئی ایک شہر سے ہٹ کے گاؤں میں کوئی ایک جگہ دے دی جائے, اور وہ پتنگ بس اتنی ہی اڑانی ہے کہ اگر وہ کٹتی ہے پتنگ اور اس کی ڈور کھینچی جائے تو کسی دوسرے کا گلا نہ کٹے. اس کی احتیاط کی جائے, بجائے کہ روڈز کے اوپر سے وہ ڈورز گزر رہی ہوں. ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. علمی پوائنٹ نمبر 2, پتنگ بازی کے حوالے سے سخت قسم کی قانون سازی ہونی چاہیے. ویسے تو پنجاب گورنمنٹ نے اسے بین کیا ہوا ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے, لیکن یہ قانون سازی سخت ہونی چاہیے. اور اس میں ایک چیز ایڈ کی جائے کہ ان بچوں کے ماں باپ کے اوپر بھی FIRs کٹنی چاہیے جن کے بچے اتنے دیدہ دلیر ہو کر لوگوں کے بچوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. اور اس جرم کو ناقابل ضمانت ہونا چاہیے انیشلی. ویسے تو قابل ضمانت زیادہ تر جرائم ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ صلح صفائی کی طرف بھی معاملات چلے جاتے ہیں. یہ ناقابل ضمانت ہونا چاہیے. جب تک اسٹیبلش نہ ہو جائے کہ اس نے یہ جرم کیا یا نہیں کیا, اس کے بعد سزا بھگت نہ لے, اس کو باہر نہیں آنا چاہیے. اور ان کے ماں باپ کو بھی اندر گھسایا جائے. پھر کوئی ماں باپ غلطی سے بھی اپنے بچوں کو گھر کی چھت کے اوپر چڑھ کے یہ کام نہیں کرنے دیں گے. ظاہر ہے یہ ماں باپ کو تو پتا ہوتا ہے گھر کی چھت کے اوپر کیا ہو رہا ہے, اداروں کو نہیں پتا ہوگا, CCTV کیمرے سے آپ بچ جائیں گے, لیکن ماں باپ کو تو پتا ہے کہ ان کے بچے اوپر چڑھ کے چھت کے اوپر کیا کر رہے ہیں, لوگوں کے بچوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. لہٰذا ماں باپ کے اوپر بھی اس حوالے سے FIR کٹنی چاہیے, انہیں بھی سزا ہونی چاہیے. علمی پوائنٹ نمبر 3, جو لوگ سریعام یہ پتنگ اور ڈور بیچ رہے ہیں, ہر محلے میں, ہر شہر میں, گاؤں میں ایسے لوگوں کا پتا ہوتا ہے, اداروں کو بھی پتا ہوتا ہے, اس کے باوجود انہیں پکڑا نہیں جاتا. بیچنا ہے تو مخصوص دنوں میں مخصوص دکانیں ہوں جنہیں گورنمنٹ لائسنس ایشو کرے, اور مخصوص جگہ ہو جہاں پہ جا کے اڑانا ہے. یعنی وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں.
یہ پورا سال اس طریقے سے پتنگ کا بکنا، ڈوروں کا بکنا، یہ آپ سمجھ لیں ایک قتل کرنے کے ہتھیار ہیں جو آپ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں کہ جا کے لوگوں کی گردنیں اتاری جائیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، اور وہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر گہری نظر رکھیں، کیونکہ ماں باپ سے زیادہ اپنے بچوں کو کوئی نہیں بہتر جانتا، انہی سے رقم لے کے یہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں۔ ماں باپ کا یہ کام ہے کہ اگر ان کے گھر کے اوپر ان کے بچے باقی بچوں کے ساتھ مل کر یہ ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں، اونچی آواز میں انہوں نے ڈیک لگائے ہوئے ہیں اور یہ ایک پورا معاملہ لے کے چل رہے ہیں، انہیں خود ہی منع کر دینا چاہیے، بجائے یہ کہ وہ کسی کے ماں باپ کو تکلیف پہنچائیں کسی کا گلا کاٹ کے، نہ گلا کاٹنے والے کو پتا ہو کہ یہ گلا میں نے کس کا کاٹ دیا، اور نہ جس کا کٹ رہا ہے اسے پتا ہو کہ میرا گلا کس نے کاٹا اور کیوں کاٹا۔ تو ماں باپ کو اسپیسیفکلی اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر اس حوالے سے نظر رکھنی چاہیے اور وہ خود ہی انہیں منع کرتے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 5، ریاستی اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ کوئی کوئک ریسپانس فورس بنائے، ایسی جس طرح 15 ہے، 1122 ہے، یا 15 کو بھی اس کام کی ذمہ داری اضافی دی جا سکتی ہے کہ جہاں کہیں کوئی پتنگ بازی ہو رہی ہے وہاں سے فون آئے کہ جی ہمارے محلے میں فلاں گھر میں لوگ پتنگ اڑا رہے ہیں، اور فوراً پولیس وہاں پہنچے۔ ویسے ہمارے جیلم میں تو پنجاب پولیس نے بڑا اچھا کام کیا، وہ تو باقاعدہ سیڑھی بھی ساتھ لے کے جا رہے تھے، اگر کوئی دروازہ نہیں کھولتا تھا تو وہ سیڑھی لگا کے دروازہ کھٹکھٹائے بغیر ہی چھت پہ جا کے بچوں کو جا کے پکڑتے تھے اور پھر آواز لگاتے تھے کہ ہاں جناب یہ آپ کے بچے یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ چھپا جاتے ہیں نا عموماً ماں باپ۔ تو اس طرح کی کوئی فون کال سروس بھی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ لوگ، شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود فون کر کے بتائیں کہ یہاں پہ ہمارے محلے میں فلاں گھر کے اوپر چند قاتل ہیں جو لوگوں کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ڈور والا کام تو قتل کا منصوبہ ہی بنانا ہے نا، اور کیا ہے۔ بعد میں جب اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے پھر تو کوئی نہیں مانتا کہ کس نے کیا، اور اس کو ٹریس کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ کتنی ڈوریں فضا میں پھر رہی ہیں، کیا پتا کہاں سے آئی ہے، جب تک کہ ریئل ٹائم اس کا پیچھا نہ کیا جائے۔ اور پھر جو لوگ اس حوالے سے اطلاع دیں اور اطلاع درست نکلے انہیں انعام بھی ملنا چاہیے، اور پولیس والوں کو یا جو بھی ادارہ اس میں انوالو ہے ان کو بھی انسینٹیو ہونا چاہیے کہ فی بچہ پکڑنے کے اوپر انہیں یہ انعام ملے گا، اور ظاہر ہے کہ اس میں وہ کسی کے ساتھ زیادتی والا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور عموماً نہیں ہوتا، یہ ویسے ہی پبلک میں مشہور ہوا ہے، اس طرح ہوتا نہیں ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں کہ جا کے لوگوں کے بچوں کے ساتھ ایسا معاملہ کریں۔ تو انسینٹیو دیں گے تو پھر لوگ اور ہمارے ادارے پوری توجہ کے ساتھ اس جرم کے حوالے سے اپنی ایفرٹ پٹ کریں گے۔ ادروائز عام بندے کو کوئی جب تک ایک غیرت نہ دلائے یا کوئی فکر آخرت نہ دلائے اسے کوئی فرق